بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض افواج نے ضلع شوپیاں میں وسیع پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ قابض افواج کی راشٹر رائفلز اور CRPF کے اہلکاروں کی بڑی تعداد نے ضلع شوپیاں کے علاقے ہیف شرمال کا محاصرہ کر کے اندھادھند گولہ باری شروع کر دی، جو آخری اطلاعات آنے تک جاری تھی۔ قابض فورسز نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا ہے اور علاقے میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری موت کے رقص پر عالمی برادری کی خاموشی کو مجرمانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی منظم نسل کشی میں مصروف ہے اور اقوام عالم نے چپ سادھ رکھی ہے، جس سے بھارت کو شہ مل رہی ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا کہ ایک دن قبل بھارتی شفاق فوجیوں نے کلگام میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ اس سے قبل اسلام آباد میں 3 نوجوانوں کو ایک فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا گیا۔ حریت کانفرنس نے مزید کہا کہ قابض فورسز نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران 26 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا اور یکم رمضان المبارک سے اب تک ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں کی درندگی کا نشانہ بننے والے کشمیریوں کی تعداد 31 ہو چکی ہے۔ حریت نے کلگام، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں شہید ہوئے سرفروشوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قابض فورسز ایک منظم سازش کے تحت نوجوانوں کا قتل عام کر رہی ہے تاکہ کشمیریوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکے۔ انہوں نے اقوام عالم سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ خطے میں ہندوتوا دہشت گردی کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو حق کی خودارادی دلانے کے لیے ٹھوس کردار ادا کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے بھارت اور غیر قانونی طور پر اس کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں، کارکنوں، نوجوانوں اور خواتین کے تحفظ کے حوالے سے شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ حریت رہنما خادم حسین نے کہا ہے کہ بھارت کے تشکیل کردہ حد بندی کمیشن کی رپورٹ نے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ نریندر مودی کی دشمنی ایک مرتبہ پھر واضح کر دی ہے۔ خادم حسین نے کہا کہ بھارتی حد بندی کمیشن نے تمام اصول و ضوابط اور قانون انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وادی کشمیر کے مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے بھارتی فورسز کی طرف سے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے پائے در پائے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت جبر استبداد کے وحشیانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے حال ہی میں شہید ہونے والے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لواحقین سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اتر پردیش کے علاقے کانپور میں ایک مدرسے کو ہندوتوا حکومت نے ہندوتوا پولیس کی مدد سے اچانک بلڈوز کر دیا۔ مدرسے میں قرآن جیسی مقدس کتابوں اور دیگر کتب کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ مدرسے کے طالب علموں کو دوسری مقدس کتابیں نکالنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ آزاد خالستان کے قیام کی غرض سے خالستان ریفرنڈم میں شرکت کے لیے ہزاروں سکھ یورپ کے دور دراز علاقوں سے اٹلی کے شہر بریشا پہنچے اور ووٹنگ کے لیے قطاروں میں کھڑے ڈول کی تھاپ پر رقص کرتے اور پنجابی موسیقی بجاتے رہے۔ قطاروں میں کھڑے سکھ خالستان کے حق میں نعرے بھی لگا رہے تھے۔ 40,000 سکھ مردوں اور خواتین نے خالستان کے حامی گروپ سکھز فار جسٹس کو ووٹنگ کے عمل میں شرکت کی یقین دہانی کرائی تھی۔ بریشا میں ریفرنڈم کے دوران ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیلے رنگ کا تہوار منایا جا رہا ہو، کیونکہ زیادہ تر شرکاء نے خالستان کے پیلے جھنڈے اور خالستان ریفرنڈم کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔